معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ ہردم پہلوان پر امیر کی فتح۔ عمرو نے کہا، یہ ہردم کی ہیں، اگر مالک پیدا ہوگا تو ان کی قیمت اسے دے دیں گے۔ عمرو نے بھی سیخیں تیار کی تھیں کہ اتنے میں بکریوں کا چرواہا آیا اور پکارا کہ اے دیوانے، یہ کیا کیا؟ حمزہ نے پوچھا کہ حمزہ کے پوتے سے کیا ہوا؟ چرواہے نے کہا کہ اس کے ساتھ والوں کو ہردم نے مارا اور اسے زندہ چھوڑا، پھر معلوم نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ امیر نے کہا کہ زندہ ہے۔ پھر امیر نے کہا کہ ہردم کو جا کر خبر دے کہ حمزہ آیا ہے۔ یہ سن کر چرواہا دوڑا اور سر پر خاک اڑا کر فریاد کی اور ہردم سے کہا کہ اے بادشاہ، تیرے باغ میں حمزہ آیا ہے۔ ہردم نے ہتھیار باندھے اور سانگ ہاتھ میں لے کر باہر آیا اور اچھلتا کودتا باغ میں پہنچا۔ تب امیر نے کہا، اے عمرو، ہردم آتا ہے۔ امیر جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوئے، اتنے میں ہردم آ پہنچا اور امیر کو دیکھ کر ہنسا اور کہا کہ اے حمزہ، برسوں گزارے کہ تجھ سے لڑنے کی آرزو رکھتا ہوں، خوش آمدید اور خبردار ہو۔ یہ کہہ کر حمزہ پر سانگ چلائی۔ امیر نے گرز آگے کیا سانگ کی زنجیریں گرز میں الجھیں اور دونوں نے زور کیا تو زنجیریں تڑاک تڑاک ٹوٹیں۔ ہردم سانگ کی مہر پر ہاتھ لے گیا اور امیر پر چلائی۔ امیر نے سپر کی اور جھٹ سے اسے روکا۔ جب ہردم نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے تو اس وقت واپس آیا اور باغ میں جا گھسا اور ایک جھاڑ جڑ سے اکھاڑ کر اپنا ہتھیار بنا لیا اور امیر کی طرف بڑھا۔ امیر نے سوچا اگر میں سوار ہوں گا تو گھوڑے کو ضرب پہنچے گی۔ تب وہ بھی فوراً پیادہ ہوئے اور سرد کا ایک جھاڑ اکھاڑا، اور جب ہردم نے امیر پر جھاڑ سے حملہ کیا تو امیر نے بھی جھاڑ سے روکا اور عمرو کھڑے ہوئے یہ تماشا دیکھتے رہے اور حیران تھے کہ کیسی لڑائی ہے، اور ان کو لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ تب ہردم نے کہا، آفرین ہے اے حمزہ، آفرین تیرے باپ کو جس نے تجھے پالا، اور آفرین ہے تیری ماں پر کہ جس نے تجھے جنا۔ نقاب منہ پر سے اتار کر میں تیرے منہ کو دیکھوں کہ تو بوڑھا ہے یا جوان۔ امیر نے جب خود کا دامن اٹھایا اور ہردم نے امیر کے چہرے پر نظر کی اور دیکھا تو داڑھی سفید ہے مگر چہرہ آفتاب کی مانند ہے۔ تب ہردم نے کہا کہ اے حمزہ، اب تو رات ہوئی اور رات کے واسطے شراب اور کھانے کے واسطے میں بکرے بھیجتا ہوں، تو بھی آرام کر اور چند روز لڑائی نہ کر کہ میں اور سانگ بنواتا ہوں، کیونکہ یہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر امیر نے کہا کہ تجھے اختیار ہے، میں نے دوسرا سانگ بنانے تک تجھے فرصت دی، لیکن یہ بول کہ میرا پوتا جو آیا تھا وہ کہاں ہے؟ ہردم نے کہا، اے امیر، تمہارا پوتا دیوانہ ہو کر مجھ سے لڑنے کو آیا تھا، سو تمہاری خاطر میں نے زندہ چھوڑا۔ خدا جانے اب وہ کہاں ہے، لیکن تمہارے یار مفت میں مارے گئے۔ میں بھی افسوس کرتا ہوں، میں نے کہا کہ تو نے کچھ نہیں کیا، خدا کا حکم یوں ہی تھا، اور ہردم چلا گیا۔ امیر نے عمرو سے کہا کہ ہردم کا تماشا دیکھ۔ عمرو نے کہا کہ ایسا سخت آدمی دنیا میں کم ہے۔ امیر نے کہا، خدا کی خدائی آباد ہے، ایک سے ایک زبردست پہلوان دنیا میں موجود ہیں۔ جب ہردم لڑائی سے پھر کر گیا تو اپنی بہن سے کہا کہ میں تیرے واسطے مرد پیدا کر کے لایا ہوں۔ پھر ہردم نے لوہاروں کو بلا کر کہا کہ 900 من کا سانگ بناؤ۔ انہوں نے پہلے سے 200 من زیادہ کر کے بنایا۔ جب سانگ تیار ہو گیا تو ہردم فجر سے ہی باغ میں آیا۔ امیر نے جب دیکھا کہ ہردم آیا ہے تو ہتھیار باندھے اور اشکر پر سوار ہوئے۔ ہردم نے کہا کہ میں پیادہ ہوں، یہ لڑائی ٹھیک نہیں ہے۔ تب امیر بھی پیادہ ہوئے اور 1100 من کا گرز ہاتھ میں لے لیا۔ ہردم نے کہا، اے حمزہ، میں سوائے سانگ کے اور کوئی ہتھیار اپنے پاس نہیں رکھتا، اور تو اس کا وار گرز پر لیتا ہے اور سانگ توڑ دیتا ہے، اور جب ٹوٹی تو پھر کتنے ہی دنوں میں بنتی ہے۔ یہ سن کر امیر نے گرز ہاتھ سے رکھا اور ڈھال سر پر لی اور دوسرے ہاتھ سے گرز کا سہارا ڈھال کے نیچے دیا۔ ہردم نے امیر پر سانگ ماری تو مہر سے ایک طرف ہوئی اور امیر کے سر پر لگی۔ دوسری بار ہردم نے پھر سانگ پھرائی۔ امیر نے بدستور لے کر گرز کا سہارا دیا اور ہردم مہری خدا خدا کر کے سانگ ماری تو پھر اس کی زیریں کٹیں اور اس کے بدن پر بھی تھوڑا زخم ہوا۔ ہردم نے آہ کی اور کہا، اے حمزہ، تو نے مجھے زخمی کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ اچھا ہو آؤں، اور تو بھی سر کو مرہم لگا کر اچھا کر لے۔ امیر نے کہا کہ تیری مرضی، چاہے سو کر۔ تب ہردم گیا اور کہا، اے بہن، آج امیر نے مجھے اور میں نے اسے زخمی کیا ہے۔ یہاں حمزہ کو زخم نے بہت بے ہوش کیا، بس عمرو نے یہ کیا
کہ وہاں کے بال اس طرح سے منڈے اور مرہم پٹی کی، مگر امیر کو 3 روز تک ہوش نہ آیا۔ چوتھے روز امیر کی آنکھ کھلی اور اٹھ کر بیٹھے اور کھانا کھایا اور پانی پیا۔ ہردم نے جو زخم بند ہوا آیا تھا وہ کتنے دنوں بعد اچھا ہوا تو امیر کے ساتھ لڑنے کے لیے پھر گیا۔ اس وقت دونوں درست تھے۔ ہردم سانگ لے کر امیر پر آیا اور سانگ پھراتا۔ تب امرو نے عربی زبان میں کہا کہ اے یا امیر، اس سانگ سے تم کو ضرر پہنچے گا، خبردار رہو۔ ہردم امیر پر سانگ چلانی چاہتا تھا کہ امیر دوڑے اور ہردم کے دونوں بازو پکڑ کر ایسا نعرہ مارا کہ 16 کوس تک زمین و زمان اور کوہ و بیابان گونج اٹھا، اور امیر نے ہردم کو اٹھایا اور زمین پر پچھاڑا اور اس کے سینے پر بیٹھے۔ ہردم نے معافی مانگی اور امیر اس کے سینے پر سے اترے اور ہردم کو گلے لگایا۔ پھر ہردم امیر اور امرو کو شہر میں لے گیا اور بارگاہ میں بٹھایا اور شہر و مجلس کو آراستہ کر کے آپ خدمت میں کھڑا رہا۔ امیر نے فرمایا کہ کیا کچھ مطلب ہے، بیٹھ کر بول۔ تب ہردم نے کہا کہ میرے باپ نے مرتے وقت مجھ سے وصیت کی تھی کہ جو شخص تیری پیٹھ زمین پر لگائے گا اپنی بہن اسے دینا۔ سو 2 برس ہوئے کہ کسی نے میری پیٹھ نہیں لگائی اور میں نے تیرے سوا کسی کو بڑا پہلوان نہیں پایا، سو تو اب میری بہن کو قبول کر۔ امیر نے فرمایا کہ 1000 بار قبول کیا، اور امرو نے اسی وقت ان کا نکاح کیا اور امیر کچھ مدت وہاں رہے۔ امیر کا یہاں آنا اور ہردم کو اپنے تابع کرنا رفتہ رفتہ سعد بن عمر نے بھی سن لیا۔ تب ہتھیار باندھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر ودا پرو شہر کے دروازے پر آ کر نعرہ مارا اور ہردم کو پکارا۔ یہ نعرہ مجلس والوں کے کانوں تک پہنچا تو حیران ہوئے اور کہا کہ اے ہردم، یہ کون پہلوان ہے؟ تب ہردم سانگ لے کر اٹھا اور باہر آیا تو سوار کو لڑائی پر تیار دیکھا تو سانگ پھرا کر مارنا چاہا۔ تب سعد جھٹ گھوڑے پر سے اتر کر دوڑا اور ہردم کے دونوں بازو پکڑ کر خدا کا نام زبان پر لیا اور ہردم کو اٹھایا اور سر پر لے جا کر پھرایا اور زمین پر پچھاڑ کر اس کے سینے پر بیٹھے۔ تب ہردم نے کہا کہ اے مرد، اپنا نام بول کہ تو کون ہے؟ سعد نے کہا کہ میں حمزہ کا پوتا ہوں۔ ہردم نے کہا اب اٹھ، تجھے تیرے دادا سے ملاتا ہوں۔ تب سعد بن عمر اٹھے اور ہردم کے ساتھ امیر کی خدمت میں آئے۔ امیر نے جب اپنے پوتے کو دیکھا تو نہایت خوش ہوئے اور نوازش فرمائی۔ تب ہردم نے کہا میں بہت متعجب ہوں۔ امیر نے پوچھا کیا ہے؟ ہردم نے کہا کہ جب تیرا پوتا پہلے یہاں آیا تھا تو میں نے اسے اٹھا لیا، اور اب مجھے اس نے بڑی آسانی سے اٹھایا ہے اور پچھاڑ کر میرے سینے پر بیٹھا۔ ہر چند میں نے چاہا کہ اسے سینے پر سے دور کروں لیکن دور نہیں کر سکا۔ امیر نے ہنس کر کہا کہ اے ہردم، اس کا زور زحمت عشق سے اس وقت سست ہو گیا تھا اور آج اپنی عادت پر ہے، تو اس کے برابر کب ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر کھانا منگوایا اور کھایا۔ سب ہیڈنگ: امرو اور امیر کی لڑائی۔ جب امیر سے سعد بن عمرو ملے تب ہردم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے لشکر کو جاؤں، تو کیا کہتا ہے، میرے ہمراہ چلے گا یا نہیں؟ ہردم نے کہا کہ تم سے میری دوستی ہوئے ابھی کچھ عرصہ بھی نہیں گزرا کہ تم سے جدا ہوں۔ بس امیر ہردم کی بہن سے رخصت ہوئے اور امیر و سعد بن عمر اور ہردم لشکر ظفر پیکر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب لشکر عرب کا حال سنو کہ ایک روز جو طبل بجا اور دونوں لشکر میدان میں آ کھڑے ہوئے اور نقیب پکارے کہ کون مرد ہے جو ارادہ میدان کا کر کے اپنا نام ظاہر کرے۔ تب زوپین نوشیروان کی خدمت میں آیا اور میدان کا حکم لے کر میدان میں آیا اور پکارا کہ اے پہلوان عرب، جسے مرنے کی آرزو ہو وہ میدان میں آئے۔ تب مرزوق فرنگی رستم کی خدمت میں گیا اور حریف کے سامنے آ کر کھڑا رہا۔ پس زوپین فولاد و تن تربوز سے گرز نکال کر مرزوق پر حملہ آور ہوا۔ تب مرزوق نے سر پر سپر لی اور زوپین نے گرز چلایا۔ گرز کے بوجھ سے مرزوق کے گھوڑے کی کمر ٹوٹی اور مرزوق زمین پر گرا اور اٹھتے ہی تلوار کھینچ کر زوپین کے مارنے کا قصد کیا اور اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں قلم کیے۔ زوپین فولاد تن بھی پیادہ ہو کر دوڑا اور مرزوق کی کمر کی پیٹی کو پکڑ کر زمین سے اٹھایا اور سر پر لے جا کر زمین پر پچھاڑا اور کہا کہ اے سست فرنگی، تجھے جان سے کیا ماروں گا، جا اور دوسرے کو بھیج۔ تب مرزوق میدان میں سے پھر آیا تو پہلوانوں میں شور پڑا۔ مالک اشتر میدان میں آیا اور پکارا کہ اے زوپین، مجھ سے جان بچا کر کہاں لے جائے گا؟ جو ضرب تو رکھتا ہے وہ لا۔ زوپین فولاد تن نے مالک اشتر پر گرز چلایا اور مالک کے ہربن منہ سے پسینہ جاری ہوا۔ پھر مالک اشتر نے اس پر گرز مارا اور اس نے سر آگے کیا۔
تب ایک ایسی آواز آئی کہ جیسے کالتی کا برتن کسی کے ہاتھ سے گر پڑا ہو، اور زپین کو کچھ ضرر نہ ہوا۔ اسی طرح یہ دوپہر تک گرزوں سے لڑتے رہے۔ تب زپین نے گرز ڈال دیا اور تلوار ہاتھ میں لے کر مالک اشتر کے سر پر ماری۔ مالک نے اس کی تلوار ڈھال کی چھڑ سے روکی، مگر مالک اشتر کی ایک انگلی کٹی اور کاندھا بھی کچھ زخمی ہوا، مگر مالک اشتر نے غصے میں آ کر زپین پر تلوار چلائی، لیکن اس کا ایک بال بھی نہ کٹا۔ لیکن مالک زخم کے درد سے بے چین ہوا۔ اس کے بعد زپین فولاد تن نے لندور کو بھی زخمی کیا۔ جب اندھیرا ہوا تو دونوں لشکر اپنے مقام پر اترے تو بختک نے نوشیروان سے کہا کہ اے بادشاہ، یقین ہے کہ حمزہ کا حریف زپین فولاد تن ہوگا۔ نوشیروان نے کہا کہ دلیل سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر دوسرا روز ہوا تو دونوں لشکر میدان میں آئے اور زپین فولاد تن میدان میں آ کر کھڑا ہوا اور پکارا کہ جس کو آرزوئے مرگ ہو وہ جلدی سے میدان میں آئے۔ تب بدیع الزماں رستم پیلتن کی خدمت میں آیا اور رضا میدان کی چاہی اور میدان میں آ کر کھڑا ہوا۔ تب زپین نے کہا کہ اے کو طاقت، تو کون ہے؟ اپنا نام بتا کہ بے نام نہ مارا جائے۔ امیر زادے نے کہا کہ میں بدیع الزماں حمزہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ زپین فولاد تن نے کہا کہ خبردار ہو۔ پس بدیع الزماں نے ڈھال سر پر لی اور زپین فولاد تن نے اس کے سر پر گرز مارا کہ 360 رگ جنبش میں آئیں اور ہر بند منہ سے پسینہ ٹپکا۔ پھر بدیع الزماں نے کہا کہ اے زپین فولاد و تن، 2 حملے اور بھی تجھے دیے۔ تب زپین فولاد تن نے ایسا گرز مارا کہ جس سے سخت آواز پیدا ہوئی۔ پھر گرز و گرز دونوں میں دوپہر تک ہوئی۔ تب پہلوان تلواروں پر ہاتھ لے گئے اور اتنے لڑے کہ دونوں کی تلواریں آرا کے مانند ہو گئیں۔ اس وقت دونوں پہلوان پیادہ ہوئے اور آپس میں زور کرنا شروع کیا۔ کبھی وہ 50 قدم پیچھے، کبھی بدیع الزماں کو ہٹا دیتا اور کبھی بدیع الزماں اس کو 100 قدم پیچھے دھکیل دیتا۔ تب امیر زادے نے زپین کو زانوں تک اٹھایا۔ پھر زپین نے زور کیا اور بدیع الزماں کے ہاتھ سے چھوٹ کر مقابل میں سیدھا کھڑا ہوا۔ اسی طرح کئی بار امیر زادے نے زور کیا اور زپین کو زانوں تک کھینچا اور زپین زور کر کے چھوٹا اور مقابل کھڑا ہوا۔ غرض جب رات ہوئی تو دونوں لشکر لڑائی کی جگہ پر آئے اور زپین نے گھوڑا میدان میں ڈالا اور پکارا کہ کون پہلوان میدان میں آ کر لڑتا ہے۔ یہ ایسا ہی پکار رہا تھا کہ یکایک جنگل سے گرد نمودار ہوئی اور اس گرد میں سے 2 سوار اور 1 پیادہ نمودار ہوئے۔ سپاہ عرب نے جب امیر کو دیکھا تو استقبال کے لیے دوڑے اور قدم بوس ہوئے۔ امیر نے ہر ایک کو گلے لگایا اور ہردم سے کہا کہ تمام پہلوانوں سے ملو۔ تب ہردم سب پہلوانوں سے ملے، غرض جس سے بغل گیر ہوا وہ مرنے کے نزدیک ہوا۔